بالقرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اشتیاق قرآن کا افروز اور بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت میں ٹھانے مارتا سمندر کے متعلق ارشاد بانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق حروف میں کوئی شک و شبہ نہیں، جن کے بارے میں محض انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص ہے وہ قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے خداوند کا قدوس ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے. آمین. قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کر وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس میں قلیل و مدد میں وہ پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا اور بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا شعراء حیران و شجرا گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہوئے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کو سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کو احساس بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر مردہ قلوب کو ناز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنہ و رفات کے شامیانہ گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جو حق کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و خاموش رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کی متن پیش کرنے سے اربوں کے مسیحوں و بلغ زبان دانی دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنوں ٹیک دی. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو ہدایت و رحمت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جو دینی قوتوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رکھنے کا جواب بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس کے الفاظ رکھ اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس سدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ایک خیال ہے جن کے بارے میں محض شہنشاہ وطن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عندها قرآن تقرأه. قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. ٹھہر ٹھہر